جس کا بھی وہ علاقہ رضا ہے اللہ کو گناہ ہے بہت سی زمین پر جو کچھ ہے اس زمین میں وہ تنہا رضا کا ہے جو کچھ ہے اس زمین میں وہ تنہا رضا کا ہے بڑے خود سے آپ رسول سماعت ہے آئیے ہمارے دوسری کو کریں دوسری اللہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب اللہ مفتی و امام غوث مسجد تشریف فرمائیں آئیے اللہ کو دعوت سمجھ دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں ان کا استقبال نہ ہے تقبیر رسالت سے تقبیر رسالت سے آپ خطاب کر لیں پورا مجمع کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر نعروں سے استعمال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلکی نعرہ حضرت محمد ابراہیم صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت منبر رسول پر جلوہ بار علماء ذوی احترام و معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئے ہم اور آپ مل جل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار حضور پرنور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ علی التحیۃ و ثنا کی بارگاہ گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق نے پیدا کیا بندگی کے لیے، حق نے پیدا کیا بندگی کے لیے، دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے، اور جو سمجھتا ہے خود کو نبی کی طرح نار دوزخ بنی ہے اسی کے لیے۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ جو ہفتہ واری پروگرام قادریہ مسجد میں نشر کیا جاتا ہے، اس پروگرام کا مقصد کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہے، اس پروگرام کا مقصد کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے دیوانے قریب آئے اور ان کا نفس ستھرا ہو جائے، دل پاکیزہ ہو جائے، خدا کی بندگی میں لگ جائے اور اپنے رب کے فرمان پر عمل کرے، یہی مقصد ہے۔ تو جو مولانا عبید صاحب کی بلا نے جس مقصد کے تحت اس کا آغاز کیا، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں ہوں، ہمارے ضعیف ہوں، ہمارے بچے ہوں، یہ سب اسلامی سانچے میں ڈھل جائیں اور شریعت پر عمل کریں، پوری زندگی جیسے مسلمان پیدا ہوئے تھے مسلمان بن کر ہی رخصت ہو جائیں۔ اب کوئی نہ آئے اور اپنے قلب کو نور سے منور نہ کرنا چاہے تو اب یہ اس کی محرومی۔ علماء سلف و خلف نے ہمیشہ کوششیں کی لوگوں کو جوڑنے کی۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی اس کا آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے باپ دادا تھے، ہے نہیں تھے،
اور آپ کے باپ دادا کے بھی باپ دادا تھے اور ان کے بھی باپ دادا تھے. تو جب سے دنیا قائم ہوئی، نسل انسانی کی شروعات ہوئی، جب سے دنیا میں انسان آتے رہے جاتے رہے، مگر کوئی ایک شخص واحد آپ کو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ملے گا جو آیا اور آ کر یہاں ٹھہر گیا ہو اور نہ گیا ہو. کوئی شخص واحد اگر آپ کو نظر آتا ہو تو بتائیں. رہی بات یہ جو اللہ کے بڑے قرب والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرفات دیے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن بظاہر کوئی انسان آپ کو ایسا نظر آتا ہے جو دنیا میں آیا ہو اور ہمیشہ کے لیے رہ گیا ہو؟ نہیں. ہر آنے والے کو جانا ہے. آج شیطان ہمیں اور آپ کو ورغلاتا ہے اور ہمارے دل میں اس بات کو بڑی مضبوطی کے ساتھ بٹھاتا، ابھی تو ہمیں رہنا ہے، ابھی تو ہمیں رہنا ہے. جوان سوچ رہا ہے ابھی تو میرا بڑھاپا باقی ہے. اے میرے پیارے، کیا پتہ بڑھاپا آئے کہ نہ آئے. اب بوڑھا سوچ رہا ہے ابھی تو سب باقی ہی باقی ہے، ابھی تو سب باقی ہی باقی ہے. لیکن جب لاغر و کمزور ہو کے بستر پر گر جاتا ہے تب بھی اس کی عمر بچنے کی خواہش ختم نہیں ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے اب بھی باقی ہے. اور گھر والے آپ کی خود کی اولادیں پریشان ہیں کب یہ ٹپک جائے. اور جیسے ادھر آپ نے آنکھیں بند کی، بڑی اسپیڈ کے ساتھ آپ کو رحمت پور کے حوالے کر دیا. آپ نے دنیا میں جو دولت بنائی تھی وہ یہی رہ گئی، آپ کا محل یہی رہ گیا، آپ کا وجود ختم ہو گیا. لیکن اگر تم اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لیے ہوتے اور یہ جان لیے ہوتے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے تو یقیناً تم کامیاب واپس جاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مثال کے طور پر مجھے کسی مقصد کے تحت، آپ کو جیسے میں نے کسی مقصد کے تحت بھیجا کہ آپ چلے جائیے فلاں ناکے پر کچھ لے آئیے. آپ کو ناکے پہ بھیجا میں کچھ لانے کے لیے، آپ گئے اور خالی واپس پورا دن لگا دیے. صبح سے شام تک میں آپ کا انتظار کرتا رہا. شام کو جب آپ خالی واپس آئیں گے تو مجھے کتنی خوشی ہوگی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس خوشی کا، کتنی خوشی ہوگی. آپ نے اپنی اولاد کو بھیجا کہ آج ممبئی چلے جانا بیٹا، یہ سب کام کر کے آ جانا. آپ نے کئی کام اسے بتا دی اور کئی لسٹ اس کے ہاتھوں میں تھما دی. وہ شام کو گھوم ٹہل کے واپس آیا، آپ نے پوچھا کچھ کیا؟ بولا نہیں، گھوم کے آ گیا. تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. آپ نے روپیہ بھی دیا تھا، پیسہ بھی دیا تھا، کچھ روپیہ پیسہ بچا نہیں، سب خرچہ کر دیا. آپ نے سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے گھومنے میں لگا دیا سب. اور آ کر کے شام میں جب بیٹھا تو آپ تو خوشی سے اس کا چہرہ چومیں گے کہ کیا کریں گے. اگر آپ کی طاقت ہوگی تو جوتوں کی برسات کریں گے، اور اگر نہیں طاقت ہے تب تو صبر. آج کل تو ایسے نوجوانوں نے اتنا دھمکا کے رکھا ہے کہ بوڑھا بیچارہ سر جھکا کے چپ چاپ ویسے بیٹھ جاتا ہے. حقیقت ہے، اچھا لگے تو بھی، نہ اچھا لگے تو بھی، ہمارے لوگوں کا کام ہی ہے حقیقت پہنچا دینا. تو اب آپ اندازہ کریں اس کیفیت کا کہ آپ کو یقیناً اس شخص پر، آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس سے تکلیف ہوگا، آپ کو اس پر غصہ آئے گا. تو جس رب نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ تو جس رب نے بھیجا ہے وہ مقصد بھی بیان کر رہا ہے. وہ رب خود مقصد بیان کر رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب آپ پوری زندگی مال جمع کرنے میں، بلڈنگیں بنانے میں، عمارت سنوارنے میں، دنیا کے لاؤ لائب و تماشوں میں زندگی گزار کر چلے جاؤ تو پھر خدا آپ سے راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں راضی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے بھیجا تھا تمہیں اپنی عبادت کے لیے اور تم نے وہی چھوڑ کے سب کر ڈالا. اس لیے پہلے اپنے آپ کو سمجھو
جب تک بندہ خود کو نہیں سمجھا وہ کچھ نہیں سمجھا، اور اپنے آنے کا مقصد سمجھو۔ تو ہمارے جو آنے کا مقصد ہے وہ ہے رب کی عبادت۔ اب آپ کہیں کہ رب کی عبادت کریں، کیا ہم کچھ کریں ہی نا؟ تو دیکھیں عبادت کے لیے ہمیں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے اسے مہیا کریں۔ ابھی آپ دن بھر جائیں محنت مزدوری کر کے پیسہ کما کے لائیں، کوئی ثواب نہیں، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو ہم محنت مزدوری کر کے رزق حلال لائیں گے، اسے کھائیں گے، رزق حلال سے گھر بنائیں گے، اس میں رہیں گے، اپنے رب کی عبادت کریں گے، تو یہ سب آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ تو یہ سب آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اپنی سوچ بدلو، اپنی نظریات کو سمجھو، تو آپ کے تمام کام عبادت میں شمار ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ رزق نہیں کماؤ گے، آپ کھاؤ گے نہیں، تو آپ کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ طاقت نہیں ہوگی تو عبادت کیسے کرو گے؟ سمجھ گئے؟ اور اگر آپ نے کھانا دبا کے کھایا پھٹافٹ، کس لیے کھانا کھائے ہو؟ گھومنے کے لیے، اس میں ثواب ملے گا۔ اور آپ رات میں کھانا کھا کر اس لیے سو رہے ہو تاکہ جسم میں قوت رہے، صبح فجر کی نماز پڑھیں گے، تو یہ کھانا عبادت ہو جائے گا، یہ کھانا عبادت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم اپنے آنے کے مقصد کو سمجھیں، اور جب ہم اپنے آنے کے مقصد کو سمجھ لیں گے تو یقیناً کامیاب و کامران ہوگا۔ اور ہر آنے والے کو جانا ہے، کوئی بچا نہیں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملا۔ آپ کو میں بتاؤں موت کی گھڑی ہوتی کیا ہے؟ کبھی اگر آپ موت کی گھڑی پہ اگر دن بھر میں ایک بار بھی غور کر لیا کرو تو یقیناً گناہوں سے بچتے رہو گے اور دل خوف خدا سے دھڑکتا رہے گا۔ ملک الموت کا سامنا ہم اور آپ کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور میرے آقا کے جد امجد ہیں، اور خانہ کعبہ کے تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ ایسا اندازہ لگائیں کہ خدا نے سب سے پیاری چیز مانگی تو بیٹے کو قربان گاہ میں پہنچا دی، اور اگر آپ سے 10 روپیہ مانگ لیا بولے کہ ہم 10 روپیہ دیں گے، وہ 10 روپیہ نہیں نکلے گا، لیکن وہ خدا کے ایسے پیغمبر تھے کہ خدا کے نام پر مال و دولت کیا اولاد کو بھی لٹا دیا، وادی مینا میں لٹا دیا اپنی اولاد کو، اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ آج تو انسان خدا کو راضی کرنے کے لیے 10 روپیہ دینے کے لیے اتنا سوچتا ہے کہ پوچھو مت۔ اللہ خیر فرمائے اور ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے۔ تو ان کی ملاقات ملک الموت علیہ السلام سے ہو گئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے ملک الموت، اپنی وہ شکل و صورت میں تھے نارمل، تو آپ نے کہا یہ بتائیے آپ جب کافر کی روح نکالتے ہیں تو آپ کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے؟ تو ملک الموت کیا کریں، اللہ کے خلیل میرا وہ روح دیکھ کر کے تم تاب نہیں لا سکو گے۔ اللہ کے خلیل ضد پر آ گئے، نہیں میں دیکھوں گا، نہیں میں دیکھوں گا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب ضد پر آئے تو بھلا ان کی منشا کیسے نہ پوری ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر دیکھنا ہی ہے تو تھوڑا چہرہ ادھر گھما لیجیے، گھما لیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی شکل و صورت میں آ گئے، کہا اللہ کے نبی چہرہ گھماؤ۔ اللہ کے خلیل نے چہرہ گھمایا تو دیکھ کر کے تاب نہ لا سکے، غشی تاری ہو گئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سروں سے آگ نکل رہا ہے اور چاروں طرف سے کئی ایک منہ نظر آ رہے ہیں جس سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی اصلی صورت میں آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا ارے کافر کے لیے، بدکاروں کے لیے تو یہی سب سے بڑا عذاب ہے، یہی کافی ہے، وہ تمہاری ایسی شکل و صورت دیکھ لے گا تو یہی عذاب بہت ہو گیا، جبکہ اس کے بعد عذاب کی شروعات ہے۔ اب اللہ کے خلیل نے کہا ایک مومن کامل کی روح کیسے نکالتے ہو، نبی کے دیوانوں کی روح کیسے نکالتے ہو؟
مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی روح کیسے نکالتے ہو، کیسے روح نکالتے ہو؟ کہا پھر چہرہ گھمائیے، گھما لیا۔ اب جب چہرہ گھمایا تو کیا دیکھا؟ ایک نوجوان حسین و جمیل، سفید لباس میں ملوث، جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو مہک رہی ہے اور اس کی طرف دل کھنچا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا مومن کے لیے یہی نعمت کافی ہے جو تمہیں اس انداز میں دیکھ لے۔ تو اب میرے پیارے، مرنا سب کو ہے، انداز مختلف ہے۔ اب چاہو تو یہ انداز اپناؤ، چاہو تو وہ انداز اپناؤ، یہ تم پر۔ تو اگر اب چاہتے ہو ہماری روح ایسے نکالی جائے، ہمارے نزاع کے وقت آسانیاں ہوں، ہم قبر میں جائیں تو ہمارے ساتھ دشواریاں نہ ہوں، ہم عذاب قبر سے بچ جائیں، عذاب حشر سے بچ جائیں اور میدان محشر میں میرے آقا کی شفاعت کو بڑا نصیب ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا، تمہیں عبادت کرنی ہوگی، تمہیں شریعت مطہرہ کا پابند بننا پڑے گا۔ نوجوانوں، تمہیں والدین کی فرما برداری کرنی پڑے گی، والدین کی بھی خدمت کرنی پڑے گی، پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنا ہوگا، اعزاء اقربا کے حقوق کو سمجھنا ہوگا، اپنے ایک دوسرے بھائی کے حقوق کو سمجھنا ہوگا، حقوق اللہ بھی سمجھنا ہوگا، حقوق العباد بھی سمجھنا ہوگا۔ اور جب سب اس پر عمل کر کے جائیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران نظر آئیں گے۔ لیکن آج اگر تماشے کی محفل ہوتی تو جگہ نہیں ملتی، لیکن آج تزکیہ نفس کے لیے یہاں سب کو اکٹھا کیا گیا ہے تو لوگ بڑے سوچ کے آتے ہیں، ہے حقیقت نا، بڑے سوچ کے آتے ہیں۔ میرے پیارے، یہی جو تمہارا قیمتی وقت اس میں نکل جائے، یہی بڑی نعمت ہے جو تمہارے کامیابی کا ضامن بن جائے۔ اچھا، اب کچھ لوگ بہت کہتے سنتے ٹوپی لگا لیے مسجد میں پہنچ گئے نماز پڑھنے، اب نماز بھی پڑھنے لگے تو میرے پیارے، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد اس فکر میں رہو کہ خدا میری نماز قبول کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز میرے منہ پر مار دی جائے۔ یعنی نماز ساری عبادتیں کرنے کے بعد خوف سے دل کانپ رہا ہو، اور یہ خوف ہو کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، اللہ اس کو قبول کر لے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نماز منہ پر مار دی جائے۔ لیکن آج تو کچھ لوگ چند دن نماز پڑھ لیے تو من ہی من میں سوچتے ہیں ولایت کا درجہ بڑے قریب آ گیا، بس خالی کھلنا باقی ہے۔ اور کچھ تو اللہ خیر کرے، کچھ تو جب کچھ نہیں پائیں گے تو بولیں گے آج امام صاحب کی آواز بڑی سلو تھی، بڑی فاسٹ تھی، اپنی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی فکر ہی نہیں، اب لگ گئے دوسرے میں۔ کسی نے کہا آج وہ 5 منٹ لیٹ مصلی بیٹھے، پہلے بیٹھے، کسی نے کہا آج مؤذن کی آواز ایسی تھی، آج ویسی، لگ گئے دوسرے میں، اور کچھ نہیں پائے تو پڑوسی کے ہاتھ پاؤں دیکھنے لگے، یہ پھیلائے ہوئے تھا، یہ بٹورے ہوئے تھا، یہ پچھڑ گیا، اپنی نماز کی فکر چھوڑ کے دوسرے میں لگ گیا بندہ۔ اگر اتنی فکر اپنی نماز میں کر لیتا تو اس کی نماز شریعت کے مطابق ہو جاتی اور اس کی نماز قابل قبول ہو جاتی اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا، لیکن وہ اپنے بجائے دوسرے کی فکر میں لگ گیا۔ ایسے تھے چند نمازی تھے۔ اب جب چند دن نماز پڑھنے لگے تو ہر ایک اپنے آپ میں یہی تصور کر رہا ہے بس ہم بڑے درجے پر فائز ہو گئے، بڑا قریب ہوگا۔ تو 4-5 لوگ نکلے، کہیں سفر پر جا رہے تھے، دریا کے کنارے پہنچے، اب 5 تھے مضبوط نمازی، اور ہر ایک کو بس یہی لگ رہا تھا بڑا قریب ہے کہ ہمارے ولایت کی بشارت آ جائے، ہر اس تصور میں 5 پڑے تھے۔ اب 5 نے دریا کو دیکھا، فٹافٹ وضو کیا اور دریا کے کنارے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو مسئلہ بتائے، جماعت سے نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب پائیں گے، تو کیا ہوا 5 میں ایک آگے نکل جائے، 4 پیچھے رہ جائے۔ اب 4 مقتدی ایک امام، 4 مقتدی ہو گیا اور ایک امام۔ اتنے میں دریا میں ایک مچھلی کودی،
دریا میں ایک مچھلی کودی تو ایک نمازی نے کہا کیا کودی، کچھ آواز تو آئی، تو دوسرے نے کہا چپ رہے مچھلی ہے، چپ رہے مچھلی ہے۔ تو تیسرے کو کہاں برداشت، اس نے کہا مت بولو نہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، مت بولو نہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو چوتھا کہہ رہا ہے اسی لیے تو میں بول نہیں رہا ہوں، اسی لیے تو میں بول نہیں رہا ہوں۔ جب چاروں کامیاب ہو گئے تب آگے سے امام صاحب بول رہے ہیں سب کی ٹوٹ گئی الحمدللہ میں نہیں بولا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بس چند دنوں کی نمازوں میں یہ تصور مت کرو، بلکہ یہ دیکھو ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں۔ دیکھیں حاتم بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو زاہد لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان سے عصام محدث نے پوچھا نماز کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، میرا پیر پل صراط پر ہوتا ہے تصور میں، اور داہنے میرے جنت بائیں جہنم، اور سر پہ موت کا فرشتہ ہوتا ہے، اور دل میں یہی خیال ہوتا ہے کیا یہ میری آخری نماز ہے؟ بولے پھر میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ میری یہ نماز قبول کر لے گا، لیکن پھر بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میری نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ مولوی صاحب نے یہ سنا تو رونے لگے اور کیا کہتے ہیں جس طرح تم پوری زندگی میں نماز پڑھ رہے ہو، کاش ایسی نماز میں ایک بار پڑھنے کی توفیق پا جاؤں۔ اس طرح نماز پڑھنے کے بعد خوف ایسا کہ کہیں یہ میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، اور آج پتہ نہیں ڈھنگ سے وضو کیے کہ نہیں کیے، کہیں باقی رہ گیا اچھا کہ بچا، اور پہنچ گئے تو اپنا بھول کے سب کی خامیاں دیکھنے لگے۔ حقیقت ہے نا، سب کے لیے نہیں، لیکن جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور ہم آپ کو بتا کیوں رہے ہیں؟ تاکہ آپ نماز میں آپ کی نظر آپ پر ہو اور آپ یہ سمجھو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے حضور حاضری دے رہا ہوں، میرا رب مجھ پر فضل کرے گا، میری نماز قبول ہوگی۔ تاکہ تمہیں اپنی نمازوں پر غرور نہ آئے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کرتے رہو تاکہ کامیابی تمہاری قدم چومے۔ تم کامیابیوں کی طرف نہیں جاؤ گے، کامیابی تمہاری طرف آئے گی جب تم خدا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے خدا کے سچے بندے بن جاؤ گے۔ اور یہی حاتم بلخی ہے۔ ایک مرتبہ ان کی ایک نماز کا جماعت چھوٹ گئی، نماز نہیں جماعت نہیں پائے۔ اب کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہوا معاملہ جس کی وجہ سے جماعت میں شریک نہیں ہو پائے۔ جب یہ جماعت میں نہیں شریک ہو پائے تو نماز تو پڑھ لیے، مگر اب بڑا افسوس، بڑے افسوس، پریشان ہیں۔ اس طرح پریشان ہیں کہ کچھ لوگ ان کے پاس غم بانٹنے کے لیے پہنچ گئے، اور جب چند لوگوں کو دیکھا تو اور رونے لگے، کس پر رونے لگے کہ اگر آج میرا بیٹا انتقال کر جاتا تو آدھا شہر آتا، اگر آج میرا بیٹا انتقال کر جاتا تو آدھا شہر آتا مجھے تسلی دینے کے لیے، مگر میری جماعت چھوٹ گئی تو صرف چند لوگ آئے ہیں، یعنی میری جماعت کی اتنی قدر نہیں جو میرے بیٹے کی موت کی قدر ہے۔ سوچو دوسری ایسی نماز زندگی میں ایک جماعت ترک ہو گئی تو ایسی سوچ ہے، یعنی خود ظاہر کر رہے ہیں کہ ایک جماعت چھوٹنے پہ مجھے جو غم ہے وہ ایک بیٹے کی موت پر نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کے یہ مخصوص بندے عبادت کرتے ہیں، مگر پھر بھی فکر ہوتی ہے کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ تو نماز جب پڑھو تو دوسروں کو مت دیکھو، ہاں اگر کسی میں کچھ آپ کو خامی نظر آئے تو اس کی اصلاح کرو، اسے تنہائی میں لے جاؤ، پیار سے بولو، بھائی صاحب آپ کی نماز میں یہ کمی ہے جس وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو سدھارو۔
اس کو پیار سے بتاؤ. اب ایسا تھوڑی نا کہ جا کر کے دوسرے سے کہو فلانوا ایسا کر رہا تھا، فلاں ایسا کر رہا تھا، نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرو. اور آپ کو نہیں معلوم ہے، اپنے علماء کے قریب جاؤ، اپنی اصلاح کی کوشش کرو، تب کامیابی ملے گی. ورنہ کیا. ایک صاحب نئے نمازی ہو گئے، ایک صاحب نئے نمازی بنے، اور جیسے 2 رکعت پڑھتے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے. پہلے دن سے، جس دن سے نماز شروع کیے، ہر 2 رکعت میں ان کا یہی حال تھا. 2 رکعت پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے. نئے نمازی تھے. لوگوں نے سوچا 1 دن کی بات ہے، 2 دن کی بات ہے، 2-4 دن گزرے جب، تو لوگوں نے پوچھ ہی لیا، نمازی صاحب معاملہ کیا ہے؟ آپ جب 2 رکعت پڑھتے ہیں تو آسمان کی طرف کیا دیکھتے ہیں؟ 1 ہفتہ ٹوٹل ہوا نہیں تھا نماز پڑھے ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ میں نماز پڑھنے کے بعد اوپر دیکھتا ہوں کہ جبریل امین وہی لا رہے ہیں ابھی کہ نہیں لا رہے ہیں، وہی لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں. لوگوں نے کہا ارے تم پر وہی لائیں گے. کہا حضور بھی تو یہی نماز پڑھتے تھے تو پورا قرآن لے آئے تھے. ارے پورا قرآن نہیں، 1-2 سورہ تو ضرور لائیں گے، اسی لیے دیکھ رہا ہوں. یعنی ابھی نماز شروع کی ہے، نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ بھی نہیں پتہ ہے، کہ وہی کا انتظار کرنے لگے، جو کہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے. سمجھ رہے آپ میرے پیارے؟ تو جو عبادت کرو اس پہ ناز نہیں کرنا، بلکہ عبادت کر کے بھی اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا اور یہی کہنا، اے میرے رب میری خطاؤں کو معاف کر کے میری نمازوں کو قبول کر لے. ہے کہ نہیں؟ اور نوجوانوں تم سے کہوں گا، تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادتیں کرو، لیکن ماں باپ کے دل کو مت دکھاؤ. تم ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کو کیسے راضی کرو گے؟ اور یاد رکھو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو گئے تو تم یہاں نماز پڑھو گے، اگر کچھ کمیاں بھی رہ جائیں گی تمہارے لیے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا آخرت سنوار دے گا. لیکن آج ماں باپ نے 20-22 سال بچے کو تربیت دی، 25 سال تک تربیت دی، بیٹا ایسا کرنا، ماں باپ کی فرما برداری ہے. 25 سال تربیت دینے کے بعد شادی ہوئی، 25 دن میں 25 سال کی تربیت بندہ بھول گیا. 25 دن میں 25 سال کی تربیت بھول گیا. ہوتا ہے نا ایسا؟ 25 دن میں 25 سال کی تربیت بھول گیا. اب 25 دن کی اسے تربیت نظر آ رہی ہے. یاد رکھو، اگر آج جو سلوک تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے، کل یہی سلوک تمہارے ساتھ تمہاری اولادیں بھی کریں گی. جب تم اپنے والدین کی خوشیوں پر نظر انداز کرو گے، ان کی خوشیوں کو نہیں دیکھو گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے، اپنے والدین کی تکالیف اور مصیبتوں کو جب تم نہیں دیکھو گے، اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی. پھر تم چاہے 1000 تعویذ بنواؤ گے، لیکن تمہیں تمہارا بدلہ مل کر رہے گا. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑھاپے میں والدین مل جائیں. میرے پیارے، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو اس کے والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملا. لیکن خوش نصیب تو وہ جب ہے کہ اپنے والدین کو راضی کر کے جب تک جنت نہ پالے وہ خوش نصیب نہیں ہے. اپنے والدین کی ایسی خدمت کرے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، وقت ہو رہا ہے نا، آپ کو ایک واقعہ بتا کے بات ختم کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے ایک بار اللہ کے کلیم سے کلام کرتے ہی پوچھا، میرے پروردگار تو میرے ساتھ جنت میں کس کو رکھے گا؟ تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، فلاں جگہ ایک کسائی رہتا ہے اسی کو رکھوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کا نبی ہوں اور فلاں کسائی رہے گا کام، میں اس کو ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ملاقات کے لیے گئے، اس کے دکان پر بیٹھے، صبح سے شام تک بیٹھے رہے. وہ دن بھر گوشت کاٹتا رہا اور اپنی عادت کے مطابق علول ضلول بکتا رہا.
بولے مولا یہ تو ایک وقت کی نہ نماز پڑھا، نہ کوئی عبادت کیا، نہ اس کی زبان سے کوئی اچھی باتیں نکل رہی ہیں، اور اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ یہی سوچ میں تھے، پھر سوچے شاید یہ رات میں کوئی پرسنل عبادت کرتا ہو تنہائی میں۔ تو شام ہو گئی تو اس نے کہا دکان بند ہونے کا ٹائم ہو گیا، آپ نہیں جائیں گے؟ تو کہا مجھے آج مہمان بنا لیجیے۔ کہا ٹھیک ہے چلو، گھر پر لے کر گیا۔ تو اس نے کہا کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے یا اکیلے کھاؤ گے؟